الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله العظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت اعمل ما شئت كما تدين تدان او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم غوث اعظم بمنے بے سرو سامان مددے قبلہ دین مددے کعبہ ایمان مددے بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ رات پشتی بہک کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی معزز و مکرم علماء کرام، حاضرین سنی اجتماع پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چار ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار مصطفیٰ جان رحمت حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواح نافدہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسپنہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں آپ بھی میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آیہ کریمہ کے جس حصے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اور جس حدیث مبارکہ کو تلاوت کیا، اللہ پاک اپنی حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیۃ و تسلیم کے صدقہ و طفیل مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ نسیان سے بنا ہے اور نسیان کے معنی ہوتے ہیں بھول جانے کے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مخلوق میں سب سے افضل و اشرف مرتبہ انسان کو عطا فرمایا، لیکن انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے بھولنے کی صفت عطا کی۔ انسان کی فطرت میں بھولنا ہے، اس لیے کہ یہ بھولنا بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی انسان کو بھولنے کی صفت نہ دیتا تو دنیا کا کوئی انسان
کبھی خوش نہیں رہ سکتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی غم لاحق ہو جائے اور پھر انسان غم کو نہ بھولے، مثال کے طور پر اللہ نہ کرے ماں کا انتقال ہو جائے اور ماں کا غم نہ بھولے، باپ کا انتقال ہو جائے اور باپ کا غم نہ بھولے، بیٹوں کا انتقال ہو جائے اور بیٹوں کا غم نہ بھولے، تو پھر انسان تو مغموم ہی رہے گا، کبھی اس کو خوشیاں میسر ہی نہیں آئے گی. اور پھر مفسرین فرماتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جس مٹی سے پیدا کرنا چاہا تو اس مٹی سے انسان کو اپنے دست قدرت سے بنانے سے پہلے اللہ نے 40 دن تک اس پر برسات کی. ان 40 دن غموں کے پانی کی برسات ہوئی اور 1 دن خوشیوں کی برسات ہوئی. اسی لیے انسان غمگین زیادہ رہتا ہے اور خوش بہت کم رہتا ہے. اسے غمی بہت جلدی آ جاتی ہے، بہت جلدی مغموم ہو جاتا ہے، اور خوشیاں چند لمحوں کے لیے آتی ہے، چند ساعتوں کے لیے آتی ہے، چند پل کے لیے آتی ہے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر انسان کو بھولنے کی صفت اور بھولنے کی فطرت نہ دی جاتی تو دنیا کا کوئی انسان خوش نہیں رہتا. یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں بھولنے کی صفت عطا کی. اسی لیے ہم غموں کو بھول جاتے ہیں اور مسکراتے ہیں، ہم غموں کو فراموش کر دیتے ہیں اور تبسم کرتے ہیں. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمیں بھولنے کی صفت رحمت کے تقاضے کے مطابق دی گئی تھی. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کرم سے، اپنے فضل سے غموں کو بھولنے کے لیے ہمیں نسیان عطا کیا تھا. لیکن یہ کیا ہوا کہ انسان اللہ کے فرامین کو ہی بھول بیٹھا، رسول کے فرامین کو ہی بھول بیٹھا، اللہ کے قانون ہی کو بھول بیٹھا. انسان جب اللہ کے فرامین بھول جاتا ہے، جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین وہ فراموش کر دیتا ہے تو انسان گناہ کرتا ہے. اور جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے والا انسان جس وقت گناہ کرتا ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس کے دل پر اس کے گناہ کی نحوست کی وجہ سے، اس کے گناہوں کے سبب سے ایک جو ہے وہ سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے. انسان اگر گناہ سے توبہ کر لے تو وہ دھبے کو مٹا دیا جاتا ہے، اور اگر انسان گناہ سے توبہ نہ کرے تو پھر وہ سیاہ دھبا دوسرے گناہ کے بعد پھر بڑھتا ہے، پھر بڑھتا ہے، پھر بڑھتا ہے. حتیٰ کہ صوفیہ فرماتے ہیں ایک وقت وہ آتا ہے کہ اس کا دل مکمل طور پر سیاہ ہو جاتا ہے، اس کا دل مکمل طور پر کالا ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے. نہ وہ بندہ حق سن سکتا ہے، نہ حق دیکھ سکتا ہے، نہ حق بول سکتا ہے. اسے حق کڑوا لگتا ہے، اسے حق برا لگتا ہے. اور پھر وہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ شیطان کا آلے کار بن جاتا ہے. اچھی باتیں اس کے دل پر اثر نہیں کرتی، ناصحین کی نصیحت اس کے دل پر اثر نہیں کرتی. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دوسرے مذاہب کے اندر گناہ کرنے کے بعد، پاپ کرنے کے بعد پاک ہونے کا کوئی تصور نہیں ہے. اسی لیے کوئی کہتا ہے انسان پاپی ہے، جب وہ مر جائے تو اسے آگ کے اندر جلا دیا جائے تاکہ آگ کے ساتھ اس کے پاپ بھی جل جائیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کسی مذہب کا حال یہ ہے کہ اگر انسان گناہ کر لے، انسان پاپ کر لے، انسان برائی کر لے تو وہ اپنے ہی جیسے انسان کے پاس، کسی پوپ کے پاس جائے، کسی پادری کے پاس جائے، کسی راہب کے پاس جائے اور اس کے صومعہ میں جا کر کے وہ اپنے گناہوں کا اقرار کرے اور پھر اس کو رشوت کے طور پر چند روپیے دے. وہ فادر کہلانے والا، وہ راہب کہلانے والا جو خود زنا میں ڈوبا ہے، جو خود شراب میں ڈوبا ہے، جو خود سر سے لے کر پیر تک عیاشی کے اندر ڈوبا ہوا ہے، اس کے سامنے ایک انسان بے بسی کا مظاہرہ کرتا ہے اور اقرار جرم کرتا ہے، اقبال جرم کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر اپنے گناہوں کا اقرار کرنے
کے بعد اس فادر کو خوش کرنے کے لیے چند روپیے دیتا ہے اور پھر وہ اس کو کلین چٹ دے کر کے یہ کہتا ہے کہ جا اللہ نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا، یا عیسیٰ کو جو سولی دی گئی وہ تیرے گناہوں کا کفارہ بن گئی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن اس کو بھی اور اقبال جرم کرنے والے کو بھی کل قیامت کے دن اس کی آنکھ کھلے گی تو پتا چلے گا کہ میں نے جس کے سامنے اقرار جرم کیا تھا وہ تو مجھ سے زیادہ پاپی تھا، وہ تو مجھ سے بڑا مجرم تھا۔ اسلام میں توبہ کا تصور تمام مذاہب سے الگ ہے، اس لیے کہ اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اللہ کا پسندیدہ مذہب ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسان نسیان سے بنا ہے، اگر بھولنے کی وجہ سے انسان سے گناہ ہو جائے، انسان سے خطا ہو جائے، انسان سے برائی ہو جائے تو میرا اللہ اسے راستہ دکھا رہا ہے، اے میرے بندے گھبرا نہیں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو ایسی توبہ کرو جو آگے کے لیے نصیحت ہو جائے، توبۃ نصوحا کرو، ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے۔ وہ توبہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں بزرگوں کے اقوال یہ ہے، توبۃ نصوحا یہ ہے، نصیحت والی توبہ یہ ہے کہ جس طریقے سے آنکھ سے نکلنے والا آنسو جس راستے سے وہ نکلا تھا پھر اسی راستے سے وہ آنکھ کے اندر لوٹ کر نہیں جاتا، ایسے ہی گناہ سے توبہ کرنے والا دوبارہ اسی راستے پر نہ جائے، دوبارہ اس راہ پر نہ جائے، دوبارہ اس گناہ کی طرف نہ جائے، یہ سچی توبہ ہے۔ اور ایسی توبہ کرنے والوں کے متعلق میرا اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، جو سچی توبہ کرتے ہیں اللہ ان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر، اسی لیے میرے اور آپ کے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، اس لیے کہ میرے اللہ نے فرمایا سبقت رحمتی علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب آ چکی ہے، میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے جا چکی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خطأ اجتہادی حضرت آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی تھی اور گناہ ابلیس سے بھی ہوا تھا، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ ابلیس جو ہے وہ مردود ہو گیا، ابلیس ملعون ہو گیا، حالانکہ اس کے پاس کروڑوں سال کی عبادتیں موجود ہیں، ہزاروں سال کی عبادتیں موجود ہیں، اس کے باوجود بھی وہ مردود ہوا ہے۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش پیغمبرانہ ہوئی تو آپ مردود نہیں ہوئے، بلکہ آپ کو اللہ نے مقام محبوبیت عطا فرمایا۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ آدم سے خطا اجتہادی ہوتی ہے تو آدم 300 سال تک کے روتے ہیں، ندامت کے آنسو بہاتے ہیں، سچی توبہ کرتے ہیں، اور ابلیس سے گناہ ہوتا ہے تو وہ اپنے گناہ پہ اکڑ جاتا ہے۔ پتا چلا گناہ پر توبہ نہ کرنا اور گناہ پہ اکڑ جانا یہ ابلیس کا طریقہ ہے، اور توبہ کر کے نادم ہو جانا یہ ہمارے ابا آدم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس لیے توبہ کرنے والوں کو اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی بندہ گناہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ صرف اس کے گناہوں کو معاف ہی نہیں کرتا بلکہ اس کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندہ اگر 40 سال تک گناہ کرے اور پھر وہ توبہ کر لے تو کیا اللہ اس کو معاف کر دے گا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ 40 سال نہیں بلکہ 80 سال تک، 80 سال نہیں بلکہ سینکڑوں سال تک کے جرم کرتا رہے اور حلق میں غرغرہ آنے سے پہلے، یعنی موت کی وہ منزل کہ جب روح انسان کی حلق میں اٹکتی ہے اس سے پہلے اگر وہ سچی توبہ کر لے تو اللہ اس کے گناہوں کو
کو معاف فرما دے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اس وقت تک کہ جب تک انسان کو موت نہیں آ جاتی۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اس وقت تک کہ جب تک کہ سورج جو ہے وہ مغرب سے نہیں نکل پڑتا۔ ایک وقت آئے گا کہ جب سورج مغرب سے نکلے گا اس وقت توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک مرتبہ جبریل امین آئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو غمگین دیکھا تو جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ غمگین کیوں ہیں میرے آقا؟ تو میرے سرکار فرماتے ہیں جبریل میری امت کے جرائم یاد آتے ہیں، میری امت کے گناہ یاد آتے ہیں۔ جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ کا کوئی امتی مرنے سے 1 سال پہلے اگر سچی توبہ کر لے تو اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ میرے اللہ سے عرض کیا میرے رسول نے مولا اس مہلت کو اور بڑھا دے تاکہ اس کے بعد، کیونکہ 1 سال کے بعد اگر انسان زندہ رہا تو پھر اس کے دفتر کے اندر گناہ لکھے جائیں گے۔ تو پھر یہ کہا گیا اگر مرنے سے 1 ہفتے پہلے توبہ کر لے تو بھی اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ کہا گیا کہ پھر بھی تو جرائم کچھ نہ کچھ وہ کرے گا، تو کہا گیا اگر مرنے سے 1 دن پہلے بھی وہ توبہ کر لے تو بھی اللہ معاف کر دے گا۔ رسول اعظم نے پھر عرض کیا مولا اس کو اور وسعت عطا فرما، تو میرے اللہ نے فرمایا حبیب کہ تیری امت اس وقت تک کہ توبہ کا دروازہ امت پہ کھلا رکھیں گے جب تک کہ اس کے حلق کے اندر غرغرہ نہ پیدا ہو جائے، روح حلق میں نہ اٹک جائے، عالم غیب جو ہے اس کا جب تک کہ مشاہدہ نہ ہو جائے اس سے پہلے تک ہم تیری امت کو توبہ کی مہلت دیں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج انسان گناہوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے۔ اس سے پہلے امت محمدیہ جن جرائم کا شکار نہ تھی بلکہ جن جرموں کا تذکرہ سننے کے بعد یہ امت بے چین ہو جاتی تھی، یہ امت بے قرار ہو جاتی تھی، یہ امت مضطرب ہو جاتی تھی، آج وہ سارے گناہ اس امت کے اندر پائے جا رہے ہیں۔ بالخصوص نوجوانوں کی زندگی کو دیکھو، آج ہماری راتیں رنگین ہو چکی ہے، ہماری راتیں شراب و شباب میں ڈوب چکی ہے۔ قوم مسلم کا حال یہ ہے، اللہ اکبر، مسلمانوں نے مسجدوں کو ویران کیا، مسلمانوں نے عورتوں کی عصمت کو تار تار کیا۔ مسلم جوانوں کا حال یہ ہے کہ اللہ اکبر، وہ کون سا جرم ہے جو ہمارے اندر موجود نہیں؟ قوم لوط کا گناہ اس قوم کے اندر موجود ہے، قوم عاد کا گناہ اس قوم کے اندر موجود ہے، قوم سمود کا گناہ اس قوم کے اندر موجود ہے، قوم شعیب کا گناہ اس قوم کے اندر موجود ہے۔ مجھے بتاؤ کیا یہ امت ناپ تول میں کمی نہیں کرتی؟ کیا یہ امت جو ہے معاذ اللہ قوم لوط سے عمل نہیں کرتی؟ کیا یہ امت زنا کے اندر ملوث نہیں؟ کیا یہ امت بد نظری کے اندر ملوث نہیں؟ کیا اس امت کے اندر سود نہیں؟ کیا اس امت کے اندر ماں باپ کی نافرمانی نہیں؟ کیا اس امت کے اندر رسول کی توہین نہیں؟ اللہ اکبر، اور قوموں کے اندر چیدہ طور پر جو جرائم موجود تھے، اجتماعی طور پر وہ سارے جرائم آج اس قوم کے اندر جمع ہو چکے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دل اتنے سخت ہو گئے، دل اتنے سیاہ ہو گئے کہ توبہ کی طرف طبیعت مائل نہیں ہوتی۔ بڑی بے باکی کے ساتھ لوگ کہتے ہیں مولانا آج عیش کر لو، آج جو کرنا ہے کر لو، کل جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ کان کھول کر سن لو، اخبارات کی سرخیوں پر لرزنے والوں، ٹی وی پر جو ہے وہ نیوز دیکھ کر کے بے چین ہونے والوں، یہ سوچ رہے ہو پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی تباہی کا منصوبہ بن چکا ہے، پوری دنیا مسلمانوں کو غلام بنا لینا چاہتی ہے، پوری دنیا جو ہے تمہیں پیروں تلے کچل دینا چاہتی ہے۔ دنیا کو تو جانے دو، ملک کے حالات تیزی کے ساتھ خراب ہوتے جا رہے ہیں، تمہیں جانوروں سے زیادہ بدترین درجہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میرے رسول نے آج سے 1450 سال پہلے فرمایا تھا کہ میری امت جس وقت گناہ پر گناہ کرے گی اور توبہ نہیں کرے گی،
اللہ ان پر ظالموں کو مسلط کر دے گا، اور جب ظالم مسلط ہوں گے اس وقت میری امت سے توبہ کی توفیق بھی چھین لے گا، حتیٰ کہ میری امت دعا کرے گی اس وقت اللہ ان کی دعاؤں کو بھی قبول نہیں کرے گا۔ وہ وقت آئے جب تمہاری گردنوں پر چھری آ جائے، وہ وقت آئے جب دنیا تمہیں غلام بنا لے، وہ وقت آئے جب تمہاری بیٹیوں کو کنیز بنا لیا جائے، اس سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو۔ میرے رسول نے فرمایا جب میرے امتی رب کی بارگاہ میں، میرے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتے ہیں، اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ظالم حاکموں کا خاتمہ کر دیتا ہے، ان کے رزق میں برکتیں بڑھا دیتا ہے، ان پر رحمت والی بارش برساتا ہے، ان کی اولاد میں کثرت عطا کرتا ہے، ان کی عمر میں کثرت عطا کرتا ہے، ان کے چہرے پر اللہ نور عطا کرتا ہے، ان کے باغات کو ہریالی عطا کرتا ہے، ان کے دریاؤں کو روانی عطا کرتا ہے، ان کی نہروں کو طغیانی عطا کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج گناہ تو ہے، احساس گناہ نہیں، آج گناہ تو ہے، توبہ کا ذوق نہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مجھے نہیں معلوم یہاں بیٹھے ہوئے کی راتیں کیسی گزرتی ہے، لیکن ایک عام تجزیہ جو مفکرین کرتے ہیں، ایک عام تجزیہ جو ماہرین نفسیات کرتے ہیں، ایک عام تجزیہ جو قوم کے نباز کرتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ جب مغرب کی اذان ہوتی ہے، مغرب کی اذان سے لے کر فجر کی اذان تک کے، بلکہ فجر کی اذان کے بعد بھی ہماری راتیں ڈوب چکی ہے عیاشیوں میں، ہماری راتیں ڈوب چکی ہے شراب میں، ہماری راتیں ڈوب چکی ہے شباب میں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک زمانہ وہ تھا جب رات ہوتی تھی تو مسلمان بستروں پر جانے سے پہلے اپنے آپ کو مصلی پر کھڑا کرتے تھے، اپنے گناہوں کے حوالے سے روتے تھے، رب کی بارگاہ میں آنسوؤں کی سوگات پیش کرتے تھے، اس لیے کہ ان کی نگاہ میں میرے سرکار کا فرمان تھا۔ میرے آقا نے فرمایا میری امت کے وہ لوگ جو اپنے گناہوں کو تنہائی میں یاد کر کر کے روتے ہوں گے، اللہ ان کو بغیر حساب و کتاب جنت عطا فرمائے گا۔ اپنے جرائم کو یاد کر کے رونے والے جب رب کی بارگاہ میں آنسو بہاتے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی ان کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں پر ان کا گمان بھی نہیں جائے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، کل تک بستر پر جانے سے پہلے مصلی پر جانے والی قوم، مصلی پر کھڑے رہنے والی قوم، آج اس قوم کا حال یہ ہو گیا بستر پر لیٹتے ہیں، ہاتھ میں موبائل ہے، گندی تصویروں کا سامنا ہے، زنا کے مناظر کا سامنا ہے، سیریلوں کا سامنا ہے، کچھ لوگ نشے میں چور ہو کر بستر پہ جاتے ہیں، کچھ لوگ شباب سے چور ہو کر بستر پہ جاتے ہیں، کچھ لوگ گندی تصاویر کو دیکھ کر بستر پہ جاتے ہیں۔ جس قوم کی راتوں کا حال یہ تھا، اللہ اکبر، اس قوم کی راتوں کی عکاسی قرآن یوں کرتا ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ اکبر، وہ کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ بیٹھتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ کروٹوں پر لیٹتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ انہیں تو وقت ہی نہیں ہے عیاشیوں کی طرف جانے کے لیے۔ کیوں؟ الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ وہ تو زمین اور آسمان کی پیدائش میں غور کرتے ہیں، رات و دن کے آنے جانے میں غور کرتے ہیں، اور وہ پکار اٹھتے ہیں میرے اللہ تو نے کسی چیز کو باطل پیدا نہیں کیا، تو نے کسی چیز کو عبث پیدا نہیں کیا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہم ہی تو تھے جن کی راتیں ذکر میں گزرتی تھی، جن کی راتیں فکر میں گزرتی تھی، ہم ہی تو تھے۔ اللہ اکبر، زنا کرنے والوں کو ہم نے بیٹیوں کا تقدس دیا تھا، عیاشیاں کرنے والوں کو ہم نے مسجدوں کا راستہ بتایا تھا، پجاریوں کو جو اینٹ اور پتھر کے پجاری تھے ہم نے انہیں خدا کی بندگی کا شعور عطا کیا تھا۔ ہم ہی تو تھے، ہم میں کوئی طارق بن زیاد تھا، ہم میں کوئی محمد بن قاسم تھا، ہم میں کوئی علی اکبر تھا، ہم میں کوئی خالد بن ولید تھا، ہم میں کوئی عمر
ابن خطاب تھا، حالت یہ تھی ہم میں کوئی صلاح الدین ایوبی تھا، نگاہوں کی طہارت اور پاکیزگی کا عالم یہ تھا۔ ایک رات جو ہے اللہ اکبر سلطان صلاح الدین ایوبی جنگل کی بارش میں پھنس گئے، اور پھر عیسائیوں نے جنگل کے اندر کچھ لڑکیوں کو بکھیر رکھا تھا، اس لیے کہ ان کی عادت تھی کہ جہاں مسلمانوں کا لشکر پڑاؤ کرتا تھا اس لشکر کے ارد گرد وہ عیسائی لڑکیوں کو بکھیر دیتے تھے تاکہ کسی طرح مسلم نوجوان ان لڑکیوں کے دامے فریب میں گرفتار ہو جائے، ان لڑکیوں کے دامے فریب میں مبتلا ہو جائے۔ پھر کیا تھا، مسلم نوجوانوں کو وہ دامے فریب میں گرفتار کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کیا کرتے تھے۔ صلاح الدین کو لشکر نے ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا تو ان کے دل میں خیال آیا چلو جنگل میں ہے تو شکار کر لیتے ہیں تاکہ ہم اور اپنے دوستوں کو کچھ گوشت کھلا دیں۔ سلطان شکار کرنے کے لیے بڑھتے رہے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ شکار کرنے والا کبھی کبھی خود شکار ہو جاتا ہے، اور سلطان اتنا آگے بڑھے لیکن کوئی شکار ہاتھ نہ لگا۔ اور شکار بھی ایک عجیب نشہ ہوتا ہے کہ انسان جب اس کے پیچھے دوڑتا ہے تو اسے پتا بھی نہیں چلتا کہ میں کتنی منزلیں طے کر چکا ہوں، اسے پتا بھی نہیں چلتا کہ میرے ساتھیوں سے میں دور ہو چکا ہوں۔ سلطان بہادر تھے، آگے بڑھتے اتنے آگے بڑھ گئے کہ اللہ اکبر وہ جنگل میں الگ اور ان کے ساتھی الگ، لیکن کوئی شکار ہاتھ نہ لگا۔ شام قریب ہو رہی تھی، اچانک بادل گھر آئے اور اس کے بعد ادھر سورج نے اپنے چہرے کو اوٹ میں چھپایا، ادھر جو ہے وہ بادل کی سیاہ چادر نے برسنا شروع کیا، اور اس کے بعد سلطان اللہ اکبر ایک غار کے اندر قدم بڑھانے لگے تو کیا دیکھا، بھیگتی ہوئی خوبصورت لڑکی حسن کی ملکہ ان کے قریب آئی اور کہا سلطان میں قافلے میں سفر کر رہی تھی، مجھے ڈاکوؤں نے چھین لیا، لوٹ لیا ہمارے قافلے کو، اور اس کے بعد یہ کیا کہ مجھے یہاں جنگل میں لا کر پھینک دیا۔ سلطان نے ایک ہلکی سی نظر اس کے چہرے پہ ڈالی اور پھر اپنا چہرہ پھیر لیا اور بھاگ گئے۔ سلطان کے معاملہ کیا ہے، یہ تو بالکل یوسف علیہ السلام کے بیٹوں کے بھیڑیوں والا معاملہ تھا کہ اس یوسف کو بھیڑیا کھا گیا لیکن کرتا بھی سلامت تھا، لیکن یہ عجیب لڑکی تھی جسے ڈاکوؤں نے لوٹ لیا لیکن اس کا سنگھار بھی سلامت تھا۔ سلطان معاملے کو سمجھ گئے، اس لڑکی کا ہاتھ پکڑا اور اس کو غار میں لے گئے، اس کے بعد آگ جلائی۔ آپ جانتے ہیں کہ جنگل کی بارش کیسی ہوتی ہے، پتوں کا کھڑکنا، بجلی کا کڑکنا اور برسات وہ تیز رفتار اللہ اکبر جو عجیب دہشت پیدا کرتی ہے۔ سلطان نے سردی سے بچنے کے لیے غار کے اندر آگ جلائی، لڑکی لیٹ گئی، سلطان آگ کی طرف متوجہ رہے، لڑکی نے کھسک کر کے آگے بڑھتے ہوئے سلطان سے کہا صلاح الدین مجھے حیرت ہے تو میرے حسن کی توہین کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ میں وہ حسن کی ملکہ ہوں کہ اگر میں چاہوں تو بائیں ہاتھ کے اشارے سے یا آنکھوں کے اشارے سے یا آنکھوں کے کاجل کے جادو سے میں لوگوں کا ایمان ہی نہیں بلکہ جان ایمان سب کچھ چھین سکتی ہوں، لیکن تو مجھ سے لطف اندوز نہیں ہوتا۔ کیا تیرے دل میں لڑکیوں سے پیار نہیں؟ کیا تیرے دل میں عورتوں کی محبت نہیں؟ تیرے دل میں، تیرے سینے میں دل نہیں کیا پتھر ہے؟ سلطان نے جواب دیا اے لڑکی سن لے، کسی کے حسن پر وہ شیدا ہوتے ہیں جس جو دل پہلے کسی کو نہیں دیتے۔ ہم نے تو پہلے ہی اپنا دل مصطفیٰ کے قدموں میں دے دیا ہے، اب ہم تیرے حسن سے کیسے متاثر ہو سکتے ہیں؟ اور سن لے میں ایک نظر کے علاوہ دوسری نظر میں نے تجھ پر نہیں ڈالی، اس لیے کہ جو پہلے سے کسی کا غلام ہو پھر وہ کسی کے حسن کا غلام نہیں بنتا۔ ایک طرف تمہاری تاریخ یہ ہے، دوسری طرف اب موجودہ حالات کو دیکھو۔ ایک مفکر نے اپنی کتاب حسن کے حوالے سے لکھی تو چند سال پہلے کا کراچی کا ایک واقعہ لکھا۔ میں جلدی سے کسی شہر کا نام نہیں لیتا لیکن کہیں آپ میری گفتگو کو ہوا میں گرا لگا
بنانا نہ سمجھے، اس لیے میں نے شہر کا نام بھی لے لیا۔ مسلمانوں تم تھے عیسائیوں کی بیٹیوں کو ایک نظر کے علاوہ دوسری نظر دیکھنے کو جائز نہیں سمجھتے تھے۔ غار کی تنہائیوں میں بھی تمہاری نگاہیں کبھی اٹھتی نہیں تھی، غار کی تنہائیوں میں بھی تمہارے ہاتھ کبھی بڑھتے نہیں تھے، غار کی تنہائیوں میں بھیگی ہوئی لڑکیوں پر کبھی تم نے ایمان کا سودا نہ کیا۔ لیکن آج حالات یہ بن گئے، سنیما دیکھتے دیکھتے، سیریل دیکھتے دیکھتے، کالج کا نصاب پڑھتے پڑھتے اتنی برائی میں ڈوب چکے ہو کہ مذہب کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا گیا، مسلک کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا گیا، آنکھوں کی حیا تباہ ہو چکی ہے، دل کی غیرت مردہ ہو چکی ہے، ایمان کی چنگاری دل کے نہا خانے کے اندر گم ہو چکی ہے۔ اس لیے حالات یہ پیدا ہوئے۔ ایک مفکر حسن کی تعریف کرتے ہوئے کو ایک واقعہ ہمارے بازو کے ملک کی کا بتاتا ہے، جو ملک اسلام کی بنیادوں پر قائم کیا گیا تھا، اسلامی مملکت کی حیثیت سے ہندوستان سے جدا کیا گیا تھا۔ میں اس پر کوئی تبصرہ کروں یا نہ کروں، میں اس پر کوئی تبصرہ منفی یا مثبت نہیں کرتا کہ اچھا ہوا یا برا، لیکن یہ ضرور کہوں گا اس وقت کی قیادت کی بہت بڑی غلطی تھی جس نے ہندوستان جو سونے کی چڑیا تھا اسے حصوں میں تقسیم کر دیا۔ میرا عنوان سیاست نہیں، میرا عنوان ملک اور جہاں بانی نہیں، میں تو اپنی قوم کو بیدار کرنا چاہتا ہوں۔ تو پڑوس کے ملک کا جو نام نہاد جمہوری اسلامی ملک ہے، وہاں کی ایک داستان دھڑکتے ہوئے دل سے سنو، دل کے کانوں سے سنو اور سوچو، غور کرو تمہیں کہاں لا کر کے کھڑا کیا گیا ہے۔ انگریزوں کو گالی دینے والوں، تم تو دل سے انگریزوں کے غلام بن چکے ہو، تہذیب اور تمدن کے اعتبار سے انگریزوں کے غلام بن چکے ہو۔ تم نے اپنے جسموں کو آزاد کرایا انگریزوں کی غلامی سے، لیکن تہذیب میں جکڑ چکے، ان کے کلچر میں جکڑ چکے، قلبی طور پر ان کے غلام بن چکے، اور وہ جو کرتے ہیں تم وہ کرتے ہو۔ وہ ننگے ہو جائیں تو آپ بھی، وہ اوریاں ہو جائیں تو آپ بھی، وہ زنا کریں تو آپ بھی، وہ شراب کے جام ٹکرائیں تو آپ بھی۔ آخر کب تک ان کی نقل کرتے رہو گے؟ مٹنے والی قوم کا طریقہ یہی ہوتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں اللہ اکبر، قوت فکر عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوکت کو زوال آتا ہے۔ تم نقل کرنے والی قوم نہیں ہو، تم دوسروں کو نقل کروانے والی قوم ہو۔ تم وہی ہو جس نے کیسر و کسرا کے تاجداروں سے خراج وصول کیا ہے، تم وہی ہو جس نے فقر پر ناز کر کے شاہی کی ہے۔ تم گدا نہیں تاجدار ہو، تم فقیر نہیں بادشاہ ہو، اس لیے کہ جس قوم کا رب اللہ ہو اور جس قوم کا نبی قاسم نعمت مصطفیٰ جان رحمت ہو، وہ قوم گدا نہیں ہو سکتی، پوری قوم گدا ہوگی اور وہی قوم تاجدار ہوگی جو عشق مصطفیٰ کی علم بردار ہوگی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، لیکن عشق گیا کہاں؟ کہاں کھو گیا؟ صرف نعرے رہ گئے، صرف رسمی باتیں رہ گئی، صرف جملوں کی تک بندیاں رہ گئی، حقیقت گئی کہاں؟ وہ عاشق رسول تھا جو بھیگی ہوئی لڑکی کو آگ کے سامنے دیکھ کر بھی اس کی طرف سردی کے موسم میں بھی اس کی طرف راغب نہیں ہوتا تھا۔ لیکن آئیے تو ذرا ایک لڑکے کی داستان تو سنیں، چند لڑکوں کی داستان تو سنیں، امت کی چند بیٹیوں کی داستان تو سنیں۔ ہوا یوں، کراچی کے ایک کالج کی چھٹی ہوئی اور چھٹی ہونے کے بعد بچیوں نے چہرے پہ اسکارف باندھ رکھا تھا۔ وہ لڑکیاں آگے آگے چلی اپنی مستیوں میں اپنے باغ پن کا اظہار کرتے ہوئے، اور پیچھے پیچھے چند لڑکے بائک لے کر ان کے پیچھے چل پڑے اور انہیں چھیڑ رہے تھے، ان کے ساتھ میں فکرے بازیاں کر رہے تھے، ان پر فکرے کس رہے تھے، ان پر جملے کہہ رہے تھے۔ ایسے میں بچیاں بس کے اندر بیٹھ گئی۔ آج کی بچیوں کا حال بھی بڑا عجیب ہے، چہرے پہ اسکارف لگانا یہ فیشن بن چکا ہے، برقع فیشن بن چکا ہے۔ اسلام برقعے کو لگانے کا حکم نہیں دیتا، اسلام پردہ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ برقع فیشن بنا ہے، ڈیزائن اس پر ہے۔
اسکاف اس پر مزید جلتے پر تیل کا کام کرتا ہے. ممکن ہے میری فکر سے کوئی اتفاق نہ کرے، لیکن یہ میری فکر نہیں، یہ حجت الاسلام امام غزالی کی فکر ہے. امام غزالی نے اپنی صدی میں فتویٰ دیا تھا کہ جس برقعے پر ڈیزائن بنی ہو ایسا برقع پہننا حرام ہے، اس لیے کہ وہ برقع مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، مردوں کا دل لبھاتا ہے. تو جو برقع مردوں کو دعوت نظارہ دے ایسا برقع عورتوں کے لیے جائز نہیں. کل تک کے برقعوں کا حال یہ تھا، اتنا سیمپل اور سادہ ہوتا تھا کہ پہن کر گزرنے والی کے بارے میں پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس لیے موٹی ہے یا دبلی ہے، اور یہ جو ہے وہ جوان ہے یا بوڑھی ہے. آج کل تو العیاذ باللہ جسم کی پوری ساخت کا اندازہ ہو جاتا ہے. ایسے ایسے مقام پر نگ لگے ہیں، ایسے ایسے مقام پر ایمبرائڈری ہے، ایسے ایسے کلر کے بھڑکیلے برقعے ہیں. برقعوں کا کی سلائی ایسی ہے کہ نہ دیکھنے والا بھی متوجہ ہو جائے، نہ فتنے میں گرفتار ہونے والا بھی فتنے میں گرفتار ہو جائے. قوم کی بیٹیوں کو چاہیے کہ وہ برقعے کو فیشن بنانے کی بجائے پردے کی پابندی کرے. اسلام برقعے کا نہیں پردے کا حکم دیتا ہے. آج کے ہزاروں روپے کا برقع پہن کر تم عزت کو محفوظ نہ کر سکے. قرون اولا کی عورتیں 17 پیبند والی چادریں اوڑھ کر کے نکلتی تھی، مگر غیرت کا حال یہ تھا کہ حوران جنت بھی ان کو جھانک جھانک کر کے رشک کی نگاہوں سے دیکھ لیا کرتی تھی. یہ ان کی غیرت کا عالم تھا کہ دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کرے، مگر ان کے دامن پر اللہ اکبر پیبند تو تھے لیکن گناہوں کے دھبے نہیں تھے، عیاشیوں کے دھبے نہیں تھے، برائیوں کے دھبے نہیں تھے. اللہ اکبر. قوم کی چند مسلم بچیاں اسکارف لگا کر آنکھوں کو کھلا کر کے نکل رہی ہے، مستی کرتے ہوئے ہنسی کرتے ہوئے آگے بڑھی. پیچھے چند نوجوان لڑکے بائک پر پیچھا کر رہے ہیں. وہ لڑکیاں شہر میں چلنے والی بس میں داخل ہو گئی. لڑکوں نے مستی کے مارے اپنی بائک کو اسے اسٹاپ پر لگا دیا اور وہ بھی بس میں چل پڑے. اور بس کھچا کھچ بھری ہوئی تھی اور لڑکوں نے جو ہے وہ بھری ہوئی بس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لڑکیوں پہ ہاتھ ڈالنا شروع کیا. بس کھچا کھچ تھی، جس کو جہاں پڑا اس نے وہاں ہاتھ ڈال کر بدتمیزی کرنا شروع کر دیا. لوگ کہتے ہیں کون دیکھ رہا ہے؟ کوئی دیکھے نہ دیکھے تیرا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. اپنے ہاتھوں کا مس یوز کرنے والوں کسی کے جسم پر ہاتھ ڈالنا بڑا بھلا معلوم ہوتا ہے، لیکن ذرا سوچو تو صحیح. قرآن کہتا ہے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اس دن کیا ہوگا جب تمہاری زبانوں پر مہر لگے گی اور تمہارے ہاتھ اور پیر اللہ سے کلام کریں گے. اپنے نرم نازک جسم کو جہنم کا ایندھن بنانے والوں دل کے کانوں سے سنو. لڑکوں نے بدتمیزیاں کرنا شروع کر دیا. وہ وہی لڑکے تھے کلمہ پڑھنے والے، مسلمان کہلانے والے، لیکن وہ ہیروں کے نقال تھے، ہیروں کے ناقل تھے. اللہ اکبر. لڑکیاں اپنے اپنے اسٹاپ پر اترتی رہی. ان میں سے جب بچیاں آخری اسٹاپ پر بھی اتر گئی، بس خالی ہوئی، لڑکے پھر کسی بس سے واپس ہوئے، اپنی بائک لے کر اپنے اپنے گھروں کو بڑی خوشی کے ساتھ لوٹ رہے تھے. آج ہم نے نفس کی خواہشوں کو پورا کر لیا، بس کی بھیڑ کا ہم نے مکمل فائدہ اٹھایا، اب اسی طرح سے کیا کریں گے. ان میں کا ایک نوجوان اللہ اکبر جب بڑی خوشی کے ساتھ آنکھوں میں سرمستیاں لیے ہوئے، عیاشیوں کے لال لال ڈورے لیے ہوئے، جب وہ اپنے گھر کے آنگن میں بائک کھڑی کر کے جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوا، سسکیاں لیتی ہوئی جوان بہن کو ماں باپ کے درمیان بیٹھے ہوئے پایا. اور جب خوب وہ سسکیاں لیتے ہوئے اس نے بہن کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا. وہ اپنے جرم کو بھول
بھول گیا، وہ اپنے گناہ کو بھول گیا، اور اس نے پورے وثوق اور جلال کی ملی جلی کیفیت میں، ہمدردی اور غیرت کی ملی جلی کیفیت میں اپنی ماں سے پوچھا، ماں میری بہن کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ اتنی سسکیاں لے کر کے روتی کیوں ہے؟ موٹے موٹے آنسو اس کے سرخ رخسار پر بہتے کیوں ہیں؟ میں اس سے پہلے کہ ماں کچھ کہتی، بہن نے کھڑے ہو کر کے اس کے منہ تک ہاتھ کیا اور کہا، کاش اللہ تجھ جیسا بھائی کسی کو نہ دے، او بے غیرت، تو پیدا ہونے سے پہلے ہی مر گیا ہوتا تاکہ تیری بہن یہ دن نہ دیکھتی۔ جوان بھائی نے بہن کے جذباتی غصے کو دیکھا تو اس نے بڑی معصومیت کے ساتھ پوچھا، کیا ہوا تجھے؟ تو اتنی خفا کیوں ہے؟ تو بہن نے کہا، ظالم، کیا تو اپنے دوستوں کے ساتھ میری سہیلیوں کا پیچھا نہیں کر رہا تھا؟ بہن بھائی کی نگاہ شرم سے جھک گئی کہ یہ داستان میری بہن کو کس نے بتا دیا، لیکن آنے والے جملوں نے اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کو کھسکا دیا۔ اس نے کہا، میری سہیلیوں کے پیچھے تو نہیں دوڑ رہا تھا بائک لے کر، پھر ساری سہیلیاں بس میں سوار ہو گئی تو تم لوگوں نے بائک کھڑی کر کے بس میں سوار ہو گئے اور تم نے بھیڑ کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے بچیوں کے غلط مقامات پر ہاتھ ملنے شروع کیے۔ تجھے پتا ہے کہ تو نے اپنا ہاتھ جس پر بڑھایا وہ بھیڑ کے اندر کسی غیر لڑکی پر نہیں بلکہ تیری اپنی بہن پر جا کر کے پڑا، اور تو نے جو بدتمیزی کی کسی غیر کے ساتھ نہیں، تو نے اپنی بہن کے ساتھ۔ یہ صورتحال ہے، دنیا نے تمہیں اتنا آوارہ کر دیا کہ جب نفسانیت کا بھوت سوار ہوتا ہے تو تم بھول جاتے ہو کہ تم کس کے ساتھ کیا کر رہے ہو۔ یہ صورتحال ہے دنیا کی، اور حال یہ ہے کہ ہم بھول چکے ہیں، بس نفس نفس نفس۔ کب تک نفس کی غلامی کرتے رہو گے؟ وہ دن نہیں آیا کہ تم پلٹو، وہ وقت نہیں آیا کہ تم صلاح الدین ایوبی کی یادیں تازہ کر دو، وہ وقت نہیں آیا کہ تم فاتح اندلس طارق بن زیاد کے کردار کو دوہرا دو۔ مسلمانوں، کب تک گناہ کرتے رہو گے؟ کب تک؟ جب تک جسم کا رشتہ روح سے موجود ہے تبھی تک نہ، جب تک جسم کا رشتہ روح سے جڑا ہوا ہے تبھی تک نہ۔ اور سن لو، اگر کوئی یہ سوچتا ہے ہم ایسا نہیں کریں گے، صرف تمہاری سگی بہن ہی تمہاری نہیں ہے، امت کی ہر بیٹی سے تمہارا رشتہ ہے، بہن کا، ماں کا، بیٹی کا۔ شادی سے پہلے کسی نہ کسی عورت سے تمہارے یہ 3 رشتے ضرور ہوں گے، اور بیوی اگر کسی کی بیوی بنتی ہے تو نکاح سے پہلے نہیں، نکاح کے بعد ہی بنتی ہے۔ اگر یہ ماحول پیدا ہو گیا ہے، اسلام تمہیں مایوس نہیں کرتا۔ میرا اللہ کہتا ہے، سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی۔ آؤ پلٹو، پلٹو، جلدی پلٹو، اس لیے کہ مر کے پلٹو گے تو پچھتاؤ گے، جیتے جی پلٹ جاؤ۔ مر کے پلٹو گے تو 4 لوگ تمہیں خدا کی طرف لے جائیں گے، جیتے جی پلٹو گے تو توبہ کی رسی تمہیں کھینچ کر تمہارے اللہ کے قریب کر دے گی، اور اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ مر کے پلٹو گے تو عذاب میں گرفتار کیے جاؤ گے، زندگی میں پلٹو گے تو معاف کر دیے جاؤ گے۔ آؤ پلٹو، وہ وقت آیا ہے، آؤ پلٹو، وہ ٹائم آیا ہے۔ اگر آج نہ پلٹو گے تو دنیا تمہیں جینے کی مہلت نہیں دے گا۔ کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو زمانے کے اندر بدلتے ہوئے حالات؟ تم نہیں دیکھ رہے ہو ماحول کی تبدیلی؟ تم نہیں دیکھ رہے ہو زندگی کے نشیب و فراز؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے میری گزارش ہے، ہمیں اپنے انداز زندگی کو بدلنا ہوگا، ہمیں اپنے انداز زندگی کو بدلنا ہوگا۔ اور سنو ایک حدیث مبارکہ، میرا اللہ رات کے آخری پہر میں، ہر رات کے آخری پہر میں شب قدر اور شب برات کا انتظار کرنے والوں، میرے رسول نے فرمایا، میرا اللہ رات کے آخری پہر میں پہلے آسمان پر اپنی شان کے مطابق نزول اجلال کرتا ہے، اعلان کرتا ہے، توبہ کرنے والوں آ جاؤ میں تمہیں معاف کر
دوں. مجرموں آ جاؤ میں تمہیں اپنے دامن رحمت میں پناہ عطا کر دوں. رزق کے مانگنے والوں آؤ میں تمہیں روزی عطا کر دوں. اولاد کے سوالی آؤ میں تمہیں تمہاری اولاد سے تمہاری گود بھر دوں. لیکن یہ بھی بے رخی کیسی بے رخی ہے. اللہ اعلان کر رہا ہے, بلا رہا ہے اپنی شان کے مطابق اپنی طرف, اور بندے گناہوں کے اندر ملوث ہیں یا گناہ کر کے وہ سیر ہو چکے ہیں تو اب وہ بستر پر خواب خرگوش میں سو گئے ہیں. آئیے توبہ کی طرف, پلٹیے توبہ کی طرف. میرے رب نے فرمایا ہے میرے بندو سچی توبہ کر لو. علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے بکری کے تھن سے دودھ نکلنے کے بعد اسی راستے سے دودھ کے قطرے واپس تھن میں نہیں جاتے, ویسے ہی بندہ جب گناہ سے توبہ کر لے اور پھر اس گناہ کی طرف نہ جائے تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے. کیسے کیسوں نے توبہ کی اور اللہ نے انہیں کتنا عظیم بنا دیا. آئیے بس اپنی گفتگو کو سمیٹ کر میں آپ کے درمیان سے اس امید پر رخصت ہو جاؤں گا کہ آج کی محفل میں میں اور آپ سب توبہ کریں گے, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں کو معاف کرتا ہے. رب تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں کی مغفرت کرتا ہے. آ جاؤ میرے بھائیوں, موت کا کوئی وقت تو ہمیں نہیں بتایا گیا ہے. غالب کہتے ہیں موت کا ایک دن معین ہے. پھر رات نیند کیوں, رات بھر نہیں آتی, کوئی امید پر نہیں آتی, کوئی صورت نظر نہیں آتی. کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب, شرم تم کو مگر نہیں آتی. غالب کو تو احساس گناہ تھا, شاید اسی لیے اس کے احساس گناہ نے اسے توبہ کی طرف مائل کیا اور آج وہ محبوب الہی کے قدموں میں سو رہا ہے. کاش کہ ہمیں بھی اپنا احساس گناہ ہوتا, ندامت ہمارے پاس بھی ہوتی. کسی نے کہا ہے نا وائے ناکامی کہ قافلہ جاتا رہا اور قافلہ کے دل سے احساس ضیا جاتا رہا. قافلے کا لٹ جانا اتنا غمگین نہیں ہے, اتنا مایوس کن نہیں ہے جتنا احساس قافلہ لٹ جانا ہے. ہم گناہ کر رہے ہیں, گناہ پہلے بھی ہوتے رہے, فرق اتنا ہے کل گناہ کو گناہ سمجھ کر احساس گناہ موجود تھا, ندامت موجود تھی, شرمندگی موجود تھی. آج گناہ کو فیشن کا نام دے دیا گیا ہے, آج گناہ کو آرٹ کا نام دے دیا گیا ہے. میری قوم کے جوان بچے وہ یہ محسوس کرتے ہیں ہم مردانگی کی سند ہی نہیں لے سکتے اگر ہم نے گناہ نہ کیا, ہم نے جرم نہ کیا. مجھے بے حیائی کی باتوں کا شوق نہیں, واللہ یہ دل بے چین ہے میں اپنی قوم کے خوبصورت جوانوں کو گناہ کی دہلیز سے کیسے کھینچ لوں. کاش میرا اختیار ہوتا تو ہاتھ پکڑ کے کھینچ لیتا, لیکن ہمیں تو چیخنے کے سوا کچھ بھی اختیار نہیں. ہماری مثال تو اس بھونکتے ہوئے کتے کی طرح ہے جو آتے ہوئے مالک کے دروازے پہ چور کو دیکھ کر کے مالک کو آگاہ کرتا ہے. اے میری قوم کے جوانوں, جوان کسی قوم کا سرمایہ ہے, جوان کسی قوم کا مستقبل ہے. خدا کے لیے اپنی اٹھتی ہوئی جوانی کو برباد نہ کرو. تمہیں بہت عظیم کام کے لیے اللہ نے پیدا کیا. تم وہی ہو جس قوم کا جوان سنورتا ہے, اس قوم کی جوانی, اس قوم کی تاریخ سنہری حروفوں سے لکھی جاتی ہے. میرے بھائیوں یہ منصوبے بن چکے ہیں تمہارے ملک میں کہ مسلم بچیوں کے پیٹ میں غیر مسلم جوانوں کے بیٹے پلنے چاہیے, بچے پلنے چاہیے تاکہ تم سر اٹھا کر کے جی نہ سکو. خدا کے لیے ہوش کے ناخن لو, امت کا خیال کرو. تمہیں گناہ کے لیے نہیں, گناہوں سے روکنے کے لیے پیدا کیا ہے. تمہیں جرائم کے لیے نہیں, جرائم کے سدے باب کے لیے پیدا کیا گیا ہے. تم وہ ہو جنہوں نے گناہ کرنے والوں کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈالی ہے. تم وہ ہو جنہوں نے ناچنے والوں کے پیروں میں بیڑیاں ڈالی ہے. تم وہ ہو جنہوں نے گمراہ قوم کو راہ ہدایت کا مسافر بنایا ہے. آئیے نہ ذرا توبہ کر لیں. ہم میں سے بہت بڑے مجرم بہت سارے لوگ ہوں گے, بلکہ یوں کہہ لیجئے آپ کی اس محفل میں سب سے بڑا مجرم آپ کا یہ خادم ہی ہے. اللہ اکبر. اگر میرے رسول کی رحمتوں کے پردے نہ ہوتے تو نہ آپ یہاں بیٹھنے کے قابل ہوتے, نہ میں یہاں بیٹھنے کے قابل ہوتا. استاد زمن نے بڑی عظیم کیفیت بیان کی ہے اور میرے نبی کی بڑی عظیم شان بیان کی ہے. آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے,
آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو۔ مسلمانوں اگر جلتی ہوئی آگ کی پرت پر بھی سجدہ شکر ادا کرو تو اللہ کے شکر کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ خدا نے تمہیں وہ رسول عطا کیا جس نے اپنے دامن رحمت میں ہمارے جرائم کو چھپا لیا، ہمارے گناہوں کو چھپا لیا۔ ہم مسلمان ہیں لیکن الحمدللہ جناب موسیٰ کے امتی نہیں، جناب عیسیٰ کے امتی نہیں، جناب یوسف کے امتی نہیں۔ ان کی امت بھی لائق تعظیم ہے، ان کی عظمتیں بھی سراخوں پر ہے، لیکن امت موسیٰ گناہ کرے تو اس جرم کی سزا قتل قرار دی جائے، امت عیسیٰ جرم کرے تو چہرہ سور کی طرح کر دیا جائے، امت یوسف جرم کرے تو چہرہ بندروں کی طرح کر دیا جائے، امت داؤد جرم کرے تو چہرہ سور اور بندروں کی طرح کر دیا جائے۔ وہ میرا رسول کتنا کریم ہے، ہم جرم کرتے ہیں وہ ہمارے لیے پوری پوری رات دعائیں کرتے ہیں، ہم گناہ کرتے ہیں وہ دامن رحمت میں چھپاتے ہیں۔ اسی لیے تو میرے امام کہتے ہیں چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف تیرے دامن میں چھپے۔ چور انوکھا تیرا مفت پالا تھا، کبھی کام کی عادت نہ پڑی، اب عمل پوچھتے ہیں۔ ہائے نکما تیرا، بد سہی چور سہی، مجرم و ناکارہ سہی، ہے وہ کیسا ہی سہی، ہے تو کریمہ تیرا، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ۔ تم کہو دامن میں آ، تم پہ کروڑوں درود، اللہ اکبر۔ میرے رسول کی شان یہ ہے، میرے نبی نے ہمارے گناہوں پہ کرم کے پردے ڈالے ہیں۔ خدا کی قسم ہمارے جرائم کی کھیتی پر اگر مصطفیٰ کے کرم کے آنسو نہ ہوتے تو یہ کھیتی کب کی جل گئی ہوتی، یہ بہاریں کب کی خزاں میں تبدیل ہو گئی ہوتی۔ وہ تو کرم ہے، اللہ اکبر۔ کبھی زلف مصطفیٰ ہم پر سائبان بن جاتی ہے، کبھی آنسو مصطفیٰ ہم پر کرم کے بادل بن جاتے ہیں، اللہ اکبر۔ اسی لیے امام کہتے ہیں ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپش محشر میں سایہ فگن ہو، تیرے پیارے کے پیارے گیسو سوکھے دھانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے، چھائے رحمت کی گھٹا بن کے تمہارے گیسو۔ یا رسول اللہ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا، میرے سرکار نے جانے نہ دیا، نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی، عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا۔ وہ وقت آ چکا ہے میری قوم کے جوانوں، وہ وقت آ چکا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو یاد کر کے اپنے اللہ کو منا لیں۔ دوستوں کو منانا بہت مشکل ہے، رب کو منانا بہت آسان ہے۔ یاروں کو منانے کے لیے داڑیوں کو ہاتھ لگانا پڑتا ہے، یاروں کو منانے کے لیے چوکھٹ پہ چکر لگانے پڑتے ہیں، یاروں کو منانے کے لیے پیشانیوں کو رگڑنا پڑتا ہے، جملوں کو واپس لینا پڑتا ہے۔ میرا اللہ کتنا کریم ہے، اسے منانا اتنا آسان، اتنا آسان۔ ایک دوست کو منانا مشکل، اللہ کو منانا آسان۔ وہ کہتا ہے میرے بندے آ تو صحیح، آ بھی جاؤ، ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے، راہ روے منزل ہی نہیں۔ دوستوں کو مناتے مناتے اگر آنکھوں سے آنسو نکلے تو دوست کہتا ہے مکاری مت کر، دھوکہ کسے دے رہا ہے۔ لیکن میرے اللہ کی شان یہ ہے اگر اسے مناتے ہوئے معمولی سے آنسو نکل جائے تو وہ کہتا ہے جس کی آنکھ سے میرے خوف سے مکھی کے سر کے برابر آنسو نکلے میں اس کے چہرے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہوں۔ آئیے نا اس رب کی طرف، سب کے لیے رونے والوں اب اپنے رب کے لیے بھی رو لو، سب سے دل لگانے والوں اس قادر و قیوم سے بھی دل لگا لو، سب کے لیے تڑپنے والوں اب ذرا اپنے اللہ کے لیے بھی تڑپ لو۔ بہت گناہ کر چکے، اگر تم نے آج توبہ نہ کی تو شاید تمہیں قوم کبھی معاف نہیں کرے گی۔ آئیے نا، مجھے تاریخ کے ماضی کے وہ واقعات یاد آتے ہیں، بڑے بڑے مجرموں نے توبہ کی ہے،
اللہ اکبر. ایک بندہ ہے جو بصرہ کی سرزمین پر رہتا ہے, بصرہ اس میں وہ رہتا ہے, اس کا نام حبیب ہے. حبیب بڑا مجرم ہے, پورے بصرہ میں بدنام ہے. حبیب کا کاروبار سود کا کاروبار ہے. حبیب سود خور ہے. وہ سود پہ لوگوں کو پیسے دیتا ہے, وہ سود پہ لوگوں کو مال دیتا ہے, اور پھر وہ بھتہ وصول کرنے کے لیے اپنی زبان میں اس پورے واقعے کو ڈھالنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے دل میں میری بات اتر جائے. اللہ کرے دل میں کسی کے بات اتر جائے. میری قوم کے جوانوں, آج حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. خدا کے لیے محسوس کرو, سنی دعوت اسلامی آپ کو پھر مدینے کی راہ کا مسافر بنانا چاہتی ہے. سنی دعوت اسلامی وہی آنسوؤں کی سوگات کا درد دینا چاہتی ہے. سنی دعوت اسلامی وہی سنتوں کا عمل کا جذبہ دینا چاہتی ہے. آؤ کیرم کھیل کر کے جوانی تباہ نہ کرو, شراب کی اڈوں پر جا کر جوانی تباہ نہ کرو, آؤ ایم ڈی یوز کر کے اپنی جوانی تباہ نہ کرو. یہ موبائل چھوٹے گا, یہ دنیا چھوٹے گی, یہ یار چھوٹیں گے, کوئی کام نہیں آئے گا. کام اگر آئے گی تو رسول خدا کی رحمت کام آئے گی, اللہ کی رحمت کام آئے گی, خدا سے جوڑا ہوا رشتہ کام آئے گا. حبیب سود پہ لوگوں کو پیسے دیتا ہے, لیکن جب وصول کرنے جاتا ہے اس وقت تک دروازے سے ٹلتا نہیں ہے جب تک کہ واپس پیسے نہ لے لے, جب تک بھتہ وصول نہ کر لے. حبیب کا سود کا کاروبار ہے. سود کتنا بڑا جرم ہے آپ کو ایک اشارہ دے دوں. میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا, جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا. اللہ اکبر, اتنا بڑا جرم ہے سود. سود کھانے والے پر اللہ کی لعنت ہے, سود لینے والے پر لعنت, دینے والے پہ لعنت, لکھنے والے پہ لعنت, گواہ بننے والوں پہ لعنت. اللہ اکبر, سود اتنا بڑا جرم ہے. سود کھانے والے مرے ہیں تو مرنے کے بعد ان کے چہرے کالے پڑ گئے ہیں, تاریخ کے بڑے بڑے واقعات گواہ ہے. لیکن وہ حبیب تھا, حبیب سود کا کاروبار کرتا ہے. بصرہ کے اکثر لوگ غریبوں کو اس نے سود دے رکھا ہے, اور سود کا کاروبار کرنے والا انتہائی بے مروت ہوتا ہے, انتہائی سخت دل ہوتا ہے, انتہائی بدترین دل والا آدمی ہوتا ہے. سود کھانے والا بہت سے جرائم میں گرفتار ہوتا ہے. سود کے پیسے وصول کرنے کے لیے حبیب اپنے گھر سے نکلا. ننھے بچوں نے حبیب کو نکلتے دیکھا. بچے کھیل رہے تھے, بچے آپس میں گفتگو کرتے ہیں, دور ہٹو دور ہٹو. حبیب سود خور آ گیا. اس کے قدموں کی گرد اگر ہمارے وجود پہ پڑ گئی تو اللہ ہم سے ناراض ہوگا. اس زمانے میں بچوں کی فکر بھی کتنی عظیم فکر تھی کہ وہ ننھے بچے بھی جو ہے وہ سود سے نفرت کرتے تھے. لیکن کچھ مظلوم بیچارے تقدیر کے ہارے, حالات کے مارے جو ہے وہ سود کے پیسے لیتے ہی تھے اس زمانے میں بھی. لیکن اللہ اکبر, ایسے بھی کچھ کم نصیب تھے جو سود دے کر کے اپنی بدبختی کا سامان کرتے تھے. ان میں ایک حبیب بھی ہے. حبیب نے بچوں کے جملے سنا, بچوں کے نازک جملے اس کے دل پر نشتر کی طرح لگے, اس لیے کہ جب اللہ کسی کو اپنی راہ پہ لگانا چاہتا ہے تو جملے بھی تیر کی شکل اختیار کر جاتے ہیں, جملے بھی تریاق بن جاتے ہیں, جملے بھی بچانے کا کام کرتے ہیں. جو کام رسیاں نہیں کرتی, جو کام ہاتھ نہیں کرتے, کبھی کبھی وہ کام جملے کر جاتے ہیں. ایسا ہی حبیب کے ساتھ بھی ہوا. بچوں کے جملوں نے اثر کیا, لیکن ابھی حبیب کا سخت دل اتنا نرم نہیں ہوا تھا کہ حبیب گناہ سے کنارہ کش ہوتا. وہ گیا ہی آخر ایک دروازے پہ دستک دی, اندر سے نسوانی آواز آئی, عورت کی آواز آئی. عورت نے پوچھا کون ہو؟ ادھر سے گرجدار آواز ریٹن ہوئی, حبیب ہوں, بھتے کا دن آ گیا ہے, میرا ہفتہ جلدی سے دے دو تاکہ میں چلا جاؤں. اندر سے آواز آئی, حبیب ہم پہ رحم کر, میرے بچے چند دن کے فاقے سے ہیں, فاقے پہ فاقہ ہو رہا ہے, آج ہفتہ کی وصولی کا دن آیا, میرا شوہر تیرے ہفتے کا انتظام کرنے کے لیے گیا, پیسہ وصول کرنے کے لیے گیا, خدا کے لیے رحم کر ہم پر. حبیب نے واپس سے باہر سے کہا, جلدی سے دروازہ کھولو, بہانے بازی نہ کرو, میرے ہفتے کی رقم دے دو, سود کی وصولی دے دو, ورنہ اتنا چلاؤں گا اور ہنگامہ کروں گا کہ پورے محلے میں بدنام ہو جاؤ گے. اس نے کہا, حبیب خدا کے لیے ایسا نہ کرو, میرے شوہر گھر میں نہیں ہے, دیکھو وہ تمہاری پیسوں کا انتظام کرنے گئے. حبیب نے کہا, میں کچھ
نہیں سننا چاہتا, میرے پیسے دو ورنہ ہنگامہ کر کے بدنام کروں گا, مرتے کیا نہ کرتے. اس خاتون نے کہا دیکھو میرے شوہر نے چند دن کے فاقوں کے بعد ادھار ایک شخص سے بکری کا سر اور پیر لائے ہیں, خرید کر کے ادھار لائے ہیں, دیکھو وہ انتظام کے لیے گئے ہیں, اگر تمہیں صبر نہیں, تمہیں اعتماد نہیں تو ایک کام کرو, یہ بکری کے سر اور پائے لے جاؤ اور یہی تم گویا کہ اس ہفتے کی وصولی سمجھ لو. حبیب نے کہا ٹھیک ہے, لیکن عورت نے پھر بڑی دل سوزی سے کہا حبیب رحم کر, میرے بچے بھوکے رہیں گے, کئی دن کے فاقے سے ہے. حبیب نے کہا میں کچھ نہیں جانتا, مجھے تو اپنی رقم چاہیے یا اس کے بدلے میں کوئی چیز چاہیے. دروازہ کھلا, عورت نے منڈی اور جو ہے وہ پیر بکری کے اس کے پاس دے دیے, ہاتھ میں تھما دیے. بچے رونے لگے, امی کیا پکاؤ گی, لیکن اس نے بچوں کو تسلی دیا. اور اس کے بعد حبیب خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف پلٹا اور بیوی سے جا کر کے کہا لو بکری کے سر اور پیر ہفتے کی رقم کی وصولی کے بدلے میں ملے ہیں, جلدی سے پکاؤ, شاندار پکاؤ تاکہ ہم اسے جم کر کھائیں اور اپنے پیٹ کو سیر کریں. اللہ اکبر, کتنا سخت دل ہوتا ہے انسان جب اس کے دل میں مال کی محبت پیدا ہوتی ہے. بھیونڈی کے سنی مسلمانوں, تم لوم کا کاروبار کرتے ہو, سائزنگیں چلاتے ہو, آج جو تمہارے گھروں کو مندی نے دیکھ لیا ہے, اکثر کارخانے دارا سود میں مبتلا ہو گئے. تم سود میں مبتلا ہوئے, تم تباہی کے دہانے پر پہنچ گئے. کیا تمہارے باپ دادا نہیں تھے جو اللہ اکبر مارواڑی تمہارے گھر چل کر کے آتا تھا؟ یہی حال مالیگاؤں کے سیٹوں کا بھی تھا. کب تک؟ جب تک تم اللہ سے ڈر کر کاروبار کرتے تھے, جب تک تم سود سے بچ کر کاروبار کرتے تھے. جب سے تم نے سود کی لعنت کو مول لیا, اب تم مارواڑی کے دروازے کے چکر لگاتے ہو اور پھر وہ تمہاری نکیل ان کے ہاتھ میں ہے. پلٹ جاؤ, توبہ کر لو, تھوڑا کماؤ, ایمانداری کے ساتھ کماؤ, تھوڑا کماؤ, دیانتداری کے ساتھ کماؤ. اپنے باپ داداؤں کی زندگی کو پڑھو, اپنے ماضی کو دیکھو اور اسی پر اپنے مستقبل کی عمارتیں تعمیر کرو. حبیب نے بیوی سے کہا لو پکاؤ. اور آپ کو یہ تجربہ بھی ہوگا کہ جب بکری کے سر اور پائے پکتے ہیں تو پورا محلہ اگر اچھے سے پکایا جائے تو خوشبو سے مہکنے لگتا ہے. حبیب کے گھر سے پائے کی خوشبو آ رہی ہے. ایک فقیر مرد درویش چلتے چلتے حبیب کے دروازے پہ رکتا ہے, دستک دیتا ہے, کچھ کھلا دو فقیر کو, کچھ کھلا دو مفلس کو, بڑی خوشبو آ رہی ہے. دروازہ کھلا, حبیب کا سامنا ہوا. ہر فقیر مانگنے نہیں آتا, کچھ فقیر دینے بھی آتے ہیں. وہ آتے ہیں ہاتھ پھیلا کر کے دے کر کے چلے جاتے ہیں. دنیا ہاتھ پھیلا کرنے والے کو سمجھتی ہے لینے آیا ہے, لیکن بڑے قیمتی موتی کبھی کبھی دے کر کے جاتے ہیں. یہ انہی لوگوں میں تھا. یہ فقیر بھکاری نہیں تھا بلکہ فقیر درویش تھا. یہ دینے آیا تھا. کہتا حبیب بھوکا ہوں, کھلا دے. حبیب نے کہا اگر بکری کے پائے تجھے دے دوں تو تیری غربت اللہ دور نہیں کرے گا میرے پایوں سے, بلکہ اگر پائے اٹھا کر دے دوں تو الٹا میں غریب ہو جاؤں گا. اس فقیر نے دل سوزی کے ساتھ کہا حبیب کب تک ظلم کرے گا, کب تک گناہ کرے گا, ایک دن موت ضرور آئے گی اور اللہ کی بارگاہ میں پلٹنا ہوگا. اللہ نے مہلت دی ہے تو پلٹ جا, ورنہ زمانہ پھر تجھے کبھی پلٹنے نہیں دے گا. یہ جملے کہہ کر کے فقیر بڑھ گیا. حبیب کا دل اور نرم ہوا, لیکن اب بھی اتنی نرمی نہیں آئی تھی کہ حبیب پلٹ جاتا. بیوی نے دسترخوان لگایا, حبیب بیوی کے روبرو بیٹھا اور انتظار تھا کہ بیوی جیسے ہی کھانا ہانڈی سے نکال کر برتن میں الٹے گی پھر ہم اپنی بھوک کی آگ کو سرد کر لیں گے لقمہ تر سے. لیکن جیسے ہی ہانڈی کھولی گئی, ہانڈی کے اندر پائے اور سر نہیں بلکہ خون ہی خون تھا. اس واقعے نے حبیب کو بڑا متاثر کیا. حبیب کا وجود کانپنے لگا, دل دنیا سے کنارہ کش ہونے لگا. اب حبیب نے کھانا کھانے کی بجائے کھا کیا سکتا تھا؟ کھانا تو خون بن چکا تھا, کھانا تو لہو میں تبدیل ہو چکا تھا. گھر سے نکلا حبیب اور سیدھے
امام حسن بصری کی خانقاہ کا رخ کیا. حبیب کی خوش نصیبی تھی کہ اس زمانے میں امام حسن بصری جیسا مولا علی کا خلیفہ بصرہ میں سانس لے رہا تھا. جیسے حسن بصری کی خانقاہ کی طرف بڑھا تو حبیب نے کیا دیکھا کہ مجمع اکٹھا ہے اور امام حسن بصری توبہ پر لوگوں کو ابھارتے ہیں اور کہتے ہیں لوگوں اب بھی وقت نہیں آیا پلٹنے کا, جلدی سے توبہ کر لو, میرا اللہ معاف کر دے گا. توبہ کر لو, میرا اللہ معاف کر دے گا. لوگوں پتا ہے اللہ تم سے کتنا پیار کرتا ہے, تمہاری مائیں تم سے جتنا پیار نہیں کرتی اس سے 70 درجہ زیادہ اللہ تم سے پیار کرتا ہے. توبہ کرتے وقت گناہ کو مت دیکھو, اللہ کی رحمت پہ نظر کرو. لوگوں آؤ معاف کر دے گا اللہ, توبہ کر لو اللہ معاف کر دے گا. جیسے یہ گفتگو ہو رہی تھی پورے مجمع پر رقت طاری تھی, لوگوں کے رونگٹے کھڑے تھے, آنکھ آنسو برسا رہی تھی. ایسے میں امام حسن بصری کی زبان پر ایک جملہ آ گیا, لوگوں توبہ کر لو, اگر تم نے حبیب سود خور جتنے بھی گناہ کیے ہیں تو توبہ کر لو, اللہ تمہیں معاف کر دے گا. اگر آج حبیب سود خور بھی توبہ کرے اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا. حبیب محفل کے کنارے کھڑا تھا. حسن بصری کا چہرہ آج اس نے پہلی بار قریب سے ٹکٹکی باندھ کر دیکھا. چہرے کے اتار چڑھاؤ نے حبیب کا دل جیت لیا. حبیب تھوڑا سا قریب آ کر کہتا ہے امام آپ نے کیا کہا, ذرا ایک بار اور کہہ دے. امام حسن بصری نے کہا اگر آج حبیب سود خور بھی توبہ کر لے تو اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا. میرے خیال میں بصرہ میں اس سے بڑھ کر مجرم کوئی نہیں, اگر وہ بھی توبہ کرے تو اللہ معاف کر دے گا. پھر حبیب اور چند قدم بڑھ کر آگے آیا, ذرا ایک بار اور کہیے نا آپ نے کیا کہا ہے. آپ نے پھر کہا اگر آج حبیب سود خور بھی توبہ کر لے, بصرہ کا بڑا مجرم, غریبوں کا خون چوسنے والا, بے مروت سخت دل, اگر وہ آج توبہ کر لے اللہ اسے آج معاف کر دے گا, ابھی معاف کر دے گا. اور بڑھ کر کے آیا, قدم پکڑ کر کہتا ہے ذرا ایک بار اور کہہ دو ایک بار اور. امام نے کہا, امام حسن بصری نے, اگر آج حبیب بھی توبہ کرے گا اللہ اسے معاف کر دے گا. کہا اگر اللہ حبیب کو معاف کر دے گا تو آپ گواہ ہو جائیں آج حبیب نے توبہ کر لی. امام حسن بصری نے اسے پہلی بار دیکھا. کون ہو تم؟ میں ہی حبیب سود خور ہوں. ہاتھ بڑھائیے, توبہ کرائیے. توبہ کرائی. حبیب کی آنکھ میں آنسو تھے. اعلان کیا مجمع میں, جتنا مال یاد ہے لوگوں کا لینا سب کو واپس کرتا ہوں, اور جن کا یاد نہیں وہ مال اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں. لوگوں گواہ رہو. توبہ کی, بیعت کی. کہ امام اجازت دے گھر چلتا ہوں. جیسے ہی واپس لوٹے, ابھی تک بچے کھیل رہے تھے وہی بچے. جیسے ہی دور سے آتے دیکھا, موبائل کا دور نہ تھا, ریڈیو کا دور نہ تھا, نیوز کا دور نہ تھا, اخبارات کا دور نہ تھا. اب بچوں نے آتے دیکھا تو کہا بچوں سے ہٹو, حبیب اللہ کا حبیب بن کر آ رہا ہے, اس کے احترام میں اسے رستہ دے دو. حبیب کا دماغ عجیب سوچ رہا تھا, اللہ اتنے سالوں سے تجھ سے دور تھا, ابھی کیا توبہ کی, کیا تجھ سے صلح کی تو تو نے بچوں کے دل میں بھی میری محبت پیدا کر دی. ابھی تو میں توبہ کر کے لوٹ ہی رہا ہوں. وہ کون سا منادی ہے, وہ کون سا مولن ہے, وہ کون سا اعلان کرنے والا ہے جس نے ان بچوں کو بھی بتا دیا کہ میں تیرا محبوب بن چکا ہوں. اللہ تیری شان پہ قربان, برسوں جرائم کر کے کیا توبہ کی ہے تو پل میں تو نے حبیب کو حبیب خدا بھی بنا دیا اور حبیب محبوب خدا بھی بنا دیا اور حبیب مخلوق خدا بھی بنا دیا. اگر تو نے مجھے معاف کر دیا ہے تو وعدہ ہے اب تیرا ہی بن کر جیوں گا, تیرا ہی بن کر رہوں گا. گھر میں پلٹے ہیں, گھر میں پلٹے ہیں, گھر میں پلٹے ہیں. 40 سال تک ریاضت اور مجاہدے میں زندگی گزاری ہے. ایک دن اپنی کنیز کو کہا, ارے
ذرا میری وہ کنیز کو بلا جس کا نام فلانی ہے۔ کنیز نے طنزیاں ہنس کر کہا حبیب جس کنیز کا آپ نام لے رہے وہ تو میں ہی ہوں، آپ کے گھر میں 40 سال سے رہتی ہوں، بچپنے سے جوانی آ گئی، جوانی بھی ڈھل رہی ہے، آپ مجھے نہیں پہچانتے؟ حبیب نے جواب دیا بیٹی اللہ کی محبت میں اتنا گم تھا کہ تو اور میں ایک ہی گھر میں رہتے ہیں لیکن کبھی تجھے دیکھنے کی بھی فرصت نہ ملی۔ تقویٰ یہ ہو گیا، متقی اتنے ہو گئے کہ گھر میں کنیز رہتی ہے 40 سال سے کبھی دیکھا نہیں۔ ارے جن کے دلوں میں یار بستا ہے تو گھر والوں کو بھی بیگانہ کر دیتا ہے۔ ہم کیسی اللہ سے محبت کر رہے ہیں، رسول سے کیسی محبت کر رہے ہیں، چلتے ہیں نظریں نیچی ہی نہیں رہتی، چکر مکر دیکھتے ہوئے چلتے ہیں، پکچر کے پوسٹر، ناول، تصویریں کیا کیا دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، محبت کہاں ہے؟ اہل محبت تو وہ ہے کہ گھر میں رہنے والی کنیز کو نہیں پہچانتے۔ پھر وہی حبیب جب اتنے متقی بن گئے تو امام حسن بصری نے ان کو اپنی خلافت عطا کر دی، خلافت دی، اور وہی حبیب اتنے بڑے ولی بن گئے کہ جو کل تک حبیب سود خور کہلاتے تھے آج تاریخ میں وہی حبیب اجمی کہلاتے ہیں۔ اور یہ حبیب اجمی کون ہے؟ غوث پاک کے پیر ہے، غریب نواز کے پیر ہے۔ پتا چلا اگر سود خور سچی توبہ کر لے تو وہ اتنا بڑا ولی بنتا ہے کہ غوث پاک بھی ان کے مریدوں میں شامل ہو جاتے ہیں، غریب نواز کو بھی اللہ اکبر ان کی چوکھٹ سے نعمتیں عطا کرتا ہے۔ شرط ہے سچی توبہ، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایسی توبہ کرو جو تمہارے لیے نصیحت بن جائے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالی حبیب اجمی کے صدقے مجھے اور آپ کو ضرور معاف فرمائے گا، ہماری مغفرت فرمائے گا۔ آئیے ہم سب اللہ کی بارگاہ میں پلٹ جائیں۔ میرے بھائیوں، گناہ کر کے نہ کسی قوم کو نعمت ملی ہے نہ ہمیں ملے گی، نہ سکون ملا ہے نہ ہمیں ملے گا، عزت ملی ہے نہ ہمیں ملے گی۔ توبہ کر کے عزت مل سکتی ہے۔ توبہ کرنے والوں نے توبہ کی تو ان کے سروں پر ولایت کا تاج سجایا گیا، زمانے نے ان کو خراج پیش کیا۔ آج بھی حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام جب اولیاء کی محفل میں لیا جاتا ہے تو اولیاء احترام سے اپنے سروں کو چھپا لیتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے وہ سچی توبہ کی برکت تھی کہ امام حسن بصری نے وہ جبہ حضرت حبیب اجمی کو دیا تھا جو معراج سے رسول اللہ پہن کر آئے تھے۔ وہ جبہ مولا علی کو ملا اور مولا علی سے امام حسن بصری کو ملا، امام حسن بصری سے حبیب اجمی کو ملا۔ ذرا دیکھیں تو کتنا کرم ہوتا ہے، کیسے کرم کی برسات ہوتی ہے۔ کبھی مایوس نہ ہونا، اللہ کی رحمتوں سے مایوس نہ ہونا۔ میرا اللہ وہ ہے جو ہم جیسے کروڑوں کو بخش دے، اس کا کوئی نقصان نہیں۔ میرا اللہ نقصان سے پاک ہے، ہر آن اس کی نئی شان ہے، اس نے بخشا ہے کیسے کیسوں کو تمہیں نہیں پتا۔ میرے رسول کی امیدیں تھی کہ کاش کہ کبھی وہ دن آئے کہ دہیا قلبی توبہ کر کے مسلمان ہو جائے۔ ایک دن دہیا آئے، حضور نے دعا کی تھی، بہت خوبصورت تھے دہیا، بڑے حسین و جمیل تھے دہیا، اللہ اکبر۔ وہ اور ان کے حسن کا اندازہ اس سے لگے گا اور ان کے مرتبے کا کہ جب وہ مسلمان ہو گئے تو انہی کی ہم شکل بن کر کے حضرت جبریل امین زمین پر آیا کرتے تھے۔ ان کی شبیہ میں جبریل امین جو ہے وہ اللہ اکبر زمین پر تشریف لاتے تھے۔ یہ خیال لوگوں کا غلط ہے کہ صرف ہم شکل خاندان کا فرد ہو سکتا ہے۔ ارے جبریل سے دہیا کا کون سا خاندانی رشتہ تھا کہ جو دہیا کی شکل میں جبریل امین آتے تھے۔ اللہ جس کو جو چاہتا ہے وہ نعمت عطا کرتا ہے، جس کو جو چاہتا ہے وہ برکت عطا کرتا ہے۔ تو یہ دہیا کی شان بلند کرنی تھی میرے اللہ کو کہ جبریل کو ان کا ہم شکل بنا کر کے بھیجا اور ان کا مرتبہ بتانا تھا۔ لیکن ایک دور وہ تھا کہ دہیا قلبی خوبصورت ہے، قبیلے کے سردار ہے، حضور کی دعائیں اللہ دہیا کو ایمان کی دولت دے، کیونکہ وہ توبہ کرے گا تو کئی ایک لوگوں کو ہدایت ملے گی۔ ایک دن دہیا آئی گئے، میرے مصطفیٰ نے دہیا کے لیے اپنی چادر بچھا دی۔ یہ میرے نبی کی شان ہے، آنے والوں کو کیسا رسپیکٹ دیتے ہیں، کیسی عزت دیتے ہیں، اپنی چادر بچھا دی۔ دہیا کو ہدایت مل چکی تھی، اٹھائی چادر، سرکار کو پیش کی، حضور میں اس قابل نہیں، دہیا اسلام قبول کر لو، توبہ کر لو۔
دہیا کی آنکھ میں آنسو تھے. یا رسول اللہ میں نے اپنے قبیلے کی 500 زندہ بچیوں کو دفن کیا ہے. قبیلے کے جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی لوگ مجھے لا کے دیتے تھے اور میں دفن کرتا تھا. یا رسول اللہ کیا میرا یہ جرم معاف ہوگا؟ میرے رسول نے فرمایا ہاں دہیا کلمہ پڑھ لو اللہ معاف کر دے. کلمہ پڑھا. حضور کی آنکھ میں آنسو تھے. صحابہ نے عرض کیا حضور دہیا نے کلمہ پڑھا اس کے قبیلے کے 700 لوگ ایمان لائے, آج تو خوشی کا دن ہے آپ رو رہے ہیں. میرے رسول نے فرمایا یہ خوشی کے آنسو ہے. لوگوں ایک کافر کلمہ پڑھے توبہ کرے تو 500 زندہ بچیوں کو دفن کرنا بھی معاف ہو جائے. اگر میرا مومن ایمان والا امتی کلمہ پڑھے اور توبہ کرے تو اس کی شان کیا ہوگی. کیسے کیسوں نے توبہ کی. اختتام پر اپنی گفتگو کو پہنچانے سے پہلے تاریخ کا ایک انوکھا واقعہ جسے علامہ کرم شاہ اظہری علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں. جب مکہ فتح ہوا, توجہ آپ کی, بس اختتام کی طرف جا رہا ہوں. میری قوم کے جوانوں دیکھو اللہ نے کیسے کیسوں کو معاف کیا, کتنی بلندی عطا کی. مکہ فتح ہوا تو کچھ لوگوں کا نام تاریخ میں, مکہ فتح کی تاریخ میں بلیک لسٹ میں تھا. میرے رسول کا اعلان اور فرمان یہ تھا کہ ان لوگوں کا جن کا نام حضور دے رہے ہیں فہرست میں, جہاں نظر آئے انہیں قتل کر دو. حضور ان لوگوں سے اتنے ناراض تھے, ان کے کام ہی ایسے تھے کہ حضور نے فرمایا کہ جہاں نظر آئے قتل کر دو. ان میں سے رسول اللہ کے صحابہ کی بلیک لسٹ میں ایک نام ایک حبشی غلام کا تھا جس کا نام وحشی تھا. وحشی وہ انسان ہے جس نے میرے نبی کو سب سے زیادہ رلایا ہے. سرکار اپنی زندگی میں سب سے زیادہ روئے ہیں تو وحشی کی وجہ سے. کیوں؟ اس لیے کہ وحشی نے میرے سرکار کے سب سے محبوب چچا حضرت امیر حمزہ کو قتل کیا تھا. اور قتل کے بعد اسی پہ اکتفا نہیں, کان کٹے, ناک کٹی, ہونٹ کٹے, زبان کٹی, حتیٰ کہ امیر حمزہ کا خوبصورت چہرہ پہچان میں بھی نہیں آتا تھا. تو وحشی کا نام بلیک لسٹ میں تھا. جہاں نظر آئے قتل کر دو وحشی کو, کیونکہ وہ میرے چچا کا قاتل ہے. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ رحمت للعالمین نے جس کے لیے قتل کا حکم دیا ہو اس کا جرم اور اس کے لیے ناراضگی کتنی ہوگی. وحشی کو کسی نے بتایا وحشی مکہ فتح ہو گیا ہے, تیرے بڑے بڑے مالک اور سردار کہلانے والے آج محمد کے آگے ہاتھ باندھ کر کے رحم و کرم کی بھیک مانگ رہے ہیں. ہمیں پتا چلا ہے کہ محمد نے کچھ لوگوں کی فہرست جاری کی ہے, کچھ لوگوں کے نام جاری کیے ہیں کہ جہاں نظر آئے قتل کر دو. ان میں سے ایک تیرا بھی نام ہے. وحشی نے کہا اچھا میرا بھی نام ہے. کیوں؟ کہا تو نے اس کے سب سے چہیتے چچا حمزہ کو قتل کیا ہے, اس لیے آج وہ تیرے قتل کا حکم دے چکا ہے. وحشی نے کہا اچھا میں نے محمد کو بہت دیکھا کہ وہ تو بڑا کریم ہے, بڑا رحم کرنے والا ہے, اگر اس نے میرے لیے قتل کا حکم دے ہی دیا ہے تو پھر کیوں نہ مجھے کوئی اور قتل کرے. اس سے بہتر ہے کہ میں محمد کے ہاتھوں قتل ہو جاؤں, کیونکہ جتنا بڑا آدمی کسی کو قتل کرتا ہے اس قاتل کی اہمیت اتنی بڑھ جاتی ہے. یہ وحشی کی اپنی فکر تھی, حالانکہ اسے پتا نہیں تھا کہ دنیا کا بدترین انسان وہ ہے جو یا نبی کو قتل کرتا ہے یا نبی جس کو قتل کرتے ہیں. لیکن آج تک تو وحشی اب تک کے میرے نبی کو نبی کی حیثیت سے نہیں مانتا ہے بلکہ مکے کے ایک باشندے کی حیثیت سے مانتا ہے. تو وحشی نے کہا اگر مجھے قتل کرے تو کوئی عام انسان کیوں, مجھے محمد سردار ہی قتل کرے. میں جا کر کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں. آ کر کے وحشی کھڑا ہو گیا. میرے سرکار نے پوچھا کون ہے تو؟ وحشی نے کہا میں وہ بد نصیب ہوں جسے دنیا وحشی کہتی ہے. کیوں آیا ہے؟ سنا ہے کہ آپ نے میرے قتل کا حکم دیا اس لیے آیا ہوں کہ قتل ہونا ہے تو کیوں نہیں تمہارے سامنے قتل ہو جاؤں. میرے سرکار نے نظریں نیچی کر لی. وحشی نے کہا کیا حکم ہے میرے لیے؟ میرے سرکار فرماتے ہیں کلمہ پڑھ لے, توبہ کر لے, مسلمان ہو جا. کیا رحمتیں تمام ہے جو دامن میں اپنے بروں کو چھپا لے,
جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل، لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا، جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل، جو دامن میں اپنے بروں کو چھپا لے، جو دشمن کو سینے لگے، جو دشمن کو بھی، جو زخم کھا کر دشمن کو بھی سینے سے لگا لے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ وہ سیاہ رنگ کا بظاہر خوبصورت نہیں ہے، بظاہر اس کا رنگ سیاہ ہے، آنکھیں چھوٹی ہے، یہ اسلام سے پہلے کی بات ہے، اور وہ سامنے کھڑا ہے، قد کے اعتبار سے چھوٹا ہے، لال لال آنکھیں ہیں، اور رسول اللہ کے سامنے کھڑا ہے، کہتا ہے میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے تو قتل کا حکم دیا ہے۔ میرے رسول نے فرمایا توبہ کر لے، کلمہ پڑھ لے۔ وحشی نے جب یہ کرم دیکھا تو کہا کہ آپ جانتے ہیں میں نے بہت بڑا جرم کیا ہے، آپ جانتے ہیں نا میں نے بہت بڑا جرم کیا ہے۔ میرے سرکار نے کوئی جواب نہیں دیا، اس نے کہا آپ کو معلوم ہے میں نے حمزہ کو قتل کیا ہے، اپنے زمانے کے سب سے بہترین انسان کو، اپنے خاندان میں عزت والے آدمی کو میں نے قتل کیا ہے، جو آپ کے چچاؤں میں بہترین چچا تھا، جو مکے میں بہترین کہلاتا تھا، جو عرب کا شیر اور بہادران عرب میں جس کا شمار ہوتا تھا، میں نے اسے قتل کیا ہے۔ تو میں نے اتنا بڑا جرم کیا ہے، کیا اللہ اس کو معاف کر دے گا؟ میرے رسول نے فرمایا ہاں وحشی، اگر تو نے کلمہ پڑھ کے توبہ کر لی تو اللہ معاف کر دے گا۔ جب وحشی نے سنا، قریب آ کر کہتا ہے میرے نبی کے کان میں اگر اللہ نے معاف نہیں کیا تو؟ میرے نبی کا دریائے رحمت جوش میں آیا، کس کے لیے؟ چچا کے قاتل کے لیے۔ کون چچا جس کو نبی نے چچا نہیں ہمیشہ باپ کا درجہ دیا؟ کون چچا جس کے شہادت پر حضور علیہ السلام نے جو ہے وہ پھوٹ پھوٹ کر رویا تھا؟ سرکار علیہ السلام اتنا روئے تھے کہ آنسوؤں سے داڑھی تر ہو گئی تھی۔ وہ چچا جس کا جنازہ کاندھے پہ اٹھا کر حضور علیہ السلام یوں روتے تھے کہ حضور علیہ السلام نے ماں کے جنازے پر بھی اتنے آنسو نہ بہائے تھے جتنے آنسو چچا حمزہ کے جنازے پر، کیونکہ وہ چچا تھا جو ہمیشہ دیوار بن کر کھڑا رہتا تھا، جس کے نام سے بہادران عرب کانپتے تھے۔ جب اس چچا کو شہید کیا گیا نا تو اس وقت حضور کو اپنے سارے غم یاد آئے تھے۔ آج وہی چچا کا قاتل سامنے کھڑا تھا، ایک طرف چچا کی شہادت تھی، دوسری طرف توبہ کا کھلا ہوا دروازہ تھا۔ وحشی کہتا ہے اگر میرے اللہ نے مجھے معاف نہیں کیا تو میرے نبی نے کہا میں کہہ رہا ہوں نا توبہ کر لے اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ پھر وحشی نے کہا اگر معاف نہیں کیا تو؟ میرے نبی کے جملے یہ تھے وحشی توبہ کر لے، کلمہ پڑھ لے، اللہ تجھے ضرور معاف کرے گا، اور سن اگر تیری توبہ کے بعد کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ نے تجھے معاف نہیں کیا تو قیامت کے دن میں ایک سجدہ کروں گا جو سجدہ پوری امت کی بخشش کے لیے ہوگا، اور اگر تجھے معاف نہیں کیا نا تو وحشی تنہا تیرے لیے دوسرا سجدہ کروں گا، تنہا تیرے لیے دوسرا سجدہ کروں گا، اور اس وقت تک سجدے کو سر سے نہیں اٹھاؤں گا جب تک اللہ تیری بخشش کا اعلان نہ کر دے۔ وحشی قدموں میں پڑا تھا اور بار بار کلمہ پڑھ کے میرے نبی کے قدموں پہ لوٹتا تھا اور پلٹتا تھا اور پھر کہتا تھا لوگوں کلمہ پڑھ لو، میں نے ان سے زیادہ کریم کسی کو نہیں دیکھا، میں نے ان سے زیادہ رحیم کسی کو نہیں دیکھا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جب میرے نبی کا دریائے کرم قاتل حمزہ کے لیے بھی اس طرح جوش پر ہے تو پھر ہمارے لیے کیوں نہیں کرم ہوگا؟ ہم نے تو نبی کے کسی رشتہ دار کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا ہے۔ اسی لیے امام اہل سنت کہتے ہیں اہل عمل کو ان کے عمل
काम आएंगे। मेरा है कौन तेरे सिवा, ऐ शाह ले खबर, लिल्लाह ले खबर, मेरी लिल्लाह ले खबर। और फिर उनके भाई कहते हैं ढूंढा ही करें सदरे क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। मैं उम्मीद करता हूं आज ये रिवायत सुनकर, तारीख का ये वाकया सुनकर हम सब सच्चे दिल से तौबा करेंगे। यारो बस रात की आखिरी पहर में किसी रात उठकर 2 रकत सलातुत तौबा पढ़ लो, आंसू बहाकर माफी मांग लो, या इसी महफिल में अपने अल्लाह की बारगाह में पलट जाओ। अल्लाह पाक मुझे आप सबको सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए। पहले अल्लाह मुझे माफ कर दे, मेरे जराइम माफ कर दे, आप सबके, हमारे माँ बाप के। अल्लाह तू करीम है, तू रहीम है। मौला हम जैसे करोड़ों को तू बख्श दे, तेरा कोई नुकसान नहीं। हम जैसे मुजरिमों को तू आग में डाल दे, अजाब दे, तेरा कोई फायदा नहीं। मौला जब हमारे अजाब पर तेरा कोई फायदा नहीं, हमारी बख्शिश पर तेरा कोई नुकसान नहीं, तो तुझे वास्ता पंजतन का हम सबको बख्श दे। अल्लाह हमारे जवानों को माफ कर दे। अल्लाह हमारे जवानों को अली अकबर की जवानी दे दे। अल्लाह हमारे जवानों को मोहम्मद बिन कासिम की गैरत दे दे। मौला अब हमें रातों को गुनाह के लिए जगना नहीं बल्कि तेरे लिए जगना नसीब कर दे। मौला हमारी निगाहों में हया दे दे, हमारे दामन को पारसाई दे दे, हमें सोजो साज दे दे, हमें तेरी मारिफत दे दे, हमें तेरे लिए रोना नसीब कर दे। मौला हमारी आंखों में आंसुओं के इतने समुंदर दे दे जो हर वक्त तेरे लिए रमा दवा रहे। अल्लाह हमें ऐसा बना दे, हमें देखकर लोग सहाबा की खशियत को याद करें, हमें देखकर लोग बुजुर्गों की खशियत को याद करें। मौला हम सबको बख्श दे। अस्तगफिरुल्लाह, 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 रब्बी इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम। सब मिलकर मेरे साथ पढ़ने अस्तगफिरुल्लाह, रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूब इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। या रसूलल्लाह, आपने हमजा के कातिल के लिए कहा था वहशी तौबा कर ले, अगर अल्लाह तुझे माफ नहीं करेगा तो मैं तेरे लिए सजदा करूंगा, उस वक्त तक सजदे से सर न उठाऊंगा जब तक तुझे अल्लाह माफ नहीं करेगा। आका वहशी से इस किए हुए वादे का वास्ता सरकार, हमने भी तौबा की आका, हमें भी अपने करम के दामन में जगह अता फरमाए। सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्की मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबी अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।